ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف اندھیرا، گناہ اور بت پرستی تھی، وہاں ایک انسان اپنی پاکیزگی اور عبادت میں نمایاں تھا۔ نوح ابن لامک۔ بچپن ہی سے نوح نہایت نیک دل، سچے اور عقل مند تھے۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ کی تخلیق پر غور کرتے۔ ایک رات جب نوح علیہ السلام تنہائی میں دعا کر رہے تھے، ایک نور نے انہیں گھیر لیا اور دل کو سکون محسوس ہوا۔ پھر اللہ کی آواز آئی، اے نوح، تو میرا چنیدہ بندہ ہے، میں تجھے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بناتا ہوں۔ نوح علیہ السلام پر رعب طاری ہوا، مگر انہوں نے عاجزی سے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ دنیا کو روشنی کی ضرورت تھی اور وہ روشنی لے کر آئے۔ انہوں نے ایک اللہ کا پیغام دینا شروع کیا، لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن لوگ ان پر ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، نوح، تو بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے، ہم تجھے کیوں مانیں؟ مگر نوح علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سچ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے وقت کتنا بھی لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف ایک دن یا ہفتہ نہیں بلکہ 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ وہ روزانہ گلیوں میں کھڑے ہوتے، گھروں میں جاتے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے، لیکن لوگ ضدی ہوتے گئے۔ وہ اپنے کان بند کر لیتے، منہ پھیر لیتے اور ایک دوسرے سے کہتے، اسے چھوڑ دو، یہ تو پاگل ہے۔ بزرگ اور سردار بھی ان کا مذاق اڑاتے، مگر نوح علیہ السلام باز نہ آئے۔ وہ نرمی سے بات کرتے، اس امید پر کہ شاید دل پگھل جائے۔ وہ کہتے، میں تم سے کوئی مال یا انعام نہیں مانگتا، میں صرف تمہیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں۔ بس چند لوگ ایمان لائے، زیادہ تر غریب، کمزور اور مظلوم لوگ۔ امیر لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، تم اس کے پیچھے ہو تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ نوح علیہ السلام اپنے راستے پر قائم رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، ان کا کام دل بدلنا نہیں، صرف پیغام پہنچانا تھا۔ سال گزرتے گئے اور صرف چند ہی لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دل گرفتہ ہو گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، وہ مغروروں اور مالداروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کی ہدایت فرما یا پھر فیصلہ فرما دے۔ اللہ نے رحم اور انصاف کے ساتھ جواب دیا، اے نوح، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، اب غم نہ کر اور عذاب کی تیاری کر۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ خشک زمین کے بیچوں بیچ لوگ پہلے سے زیادہ مذاق اڑانے لگے۔ وہ ہنستے اور کہتے، پاگل ہو گیا ہے، ریت پر کشتی بنا رہا ہے، یہاں کوئی سمندر تھوڑی ہے۔ نوح علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، آج تم ہنستے ہو، کل تمہیں پتا چلے گا کہ اصل بیوقوف کون تھا۔ انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر پوری توجہ سے عمل کیا۔ وہ کشتی ایمان والوں کے لیے پناہ گاہ بننے والی تھی اور ہر جانور کی ایک جوڑی کے لیے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق لکڑی کے تختوں اور لوہے کے کیلوں سے کشتی بنانا شروع کی۔ دن رات وہ اور ان کے ماننے والے محنت کرتے رہے، جبکہ منکرین تماشا دیکھ کر ہنستے رہے۔ وہ کہتے، نوح کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نبی بڑھئی بن گیا ہے۔ مگر نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا، ان کی نظر مقصد پر تھی۔ اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یہ صرف کشتی نہیں، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، صرف اس کشتی والے بچیں گے۔ جب کشتی مکمل ہونے لگی تو ہر سمت سے جانوروں کے جوڑے آنے لگے، شیر، پرندے، مویشی، کیڑے، سب اللہ کے حکم سے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ لوگ حیران ہو کر دیکھتے رہے مگر ایمان نہ لائے۔ پھر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے جو ابھی تک انکار پر قائم تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، کشتی پر آ جاؤ اور بچنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ مگر بیٹے نے غرور سے منہ موڑ لیا۔ اب آسمان بدلنے والا تھا اور وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، کالے بادلوں نے زمین کو ڈھانپ لیا، زمین لرزنے لگی اور ہوائیں زور سے چلنے لگیں۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے نوح، ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، میرا عذاب قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین اور تمام جانوروں کے جوڑے کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر آسمان نے برسنا شروع کیا، بارش ایسی برسی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی، تیز مسلسل قہر بن کر زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ پہاڑوں، دھرانوں پر ہر جگہ لوگ خوفزدہ ہو کر دوڑنے لگے، کشتی کے دروازوں پر دستک دی، چیخے، نوح، ہمیں اندر لے لو، ہم اب ایمان لاتے ہیں۔ مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے لگے۔ وہ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ نوح پکارے،
اے میرے بیٹے کشتی میں آ جاؤ، آج کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ بیٹے نے جواب دیا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ پھر ایک لہر دونوں کے درمیان آ گئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ بارش جاری رہی، 40 دن اور 40 راتیں آسمان اور زمین سے پانی برستا رہا۔ سب سے اونچے پہاڑ بھی لہروں کے نیچے چھپ گئے، بستیاں محل بت خانے سب بہا دیے گئے، کوئی جان باقی نہ رہی سوائے ان کے جو کشتی میں تھے۔ کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے شکر اور خوف کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ کشتی بڑی بڑی لہروں پر جھولتی رہی، نہ کسی بادبان کے ساتھ بلکہ صرف اللہ کے حکم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے، میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تباہی مکمل ہو چکی تھی، دنیا کو برائی اور غرور سے پاک کر دیا گیا تھا۔ پھر ایک دن بارش رک گئی، بادل چھٹ گئے اور ہفتوں بعد سورج کی روشنی واپس آئی۔ پانی آہستہ آہستہ زمین سے جذب ہونے لگا۔ اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان اپنی بارش روک دے۔ کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ برباد دنیا کے اوپر نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ جب کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہری تو مومنین کئی ہفتوں کی تاریکی کے بعد پہلی بار باہر نکلے۔ زمین پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ شہر، نہ بت، نہ غرور، صرف سکون اور خاموشی۔ یہ ایک نئی زمین تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے، آنکھوں میں آنسو۔ اے اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، تو نے ہمیں بچایا جب کوئی اور نہیں بچا سکتا تھا۔ جانور کشتی سے نکلے اور نئی زندگی کے آغاز کے لیے زمین پر پھیل گئے، پودے اگنے لگے اور دریا پھر سے بہنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور فرمایا، یہ تمہارا دوسرا موقع ہے، انصاف کے ساتھ جیو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور ان لوگوں کے راستے پر کبھی نہ جانا جو ہلاک کیے گئے۔ انہوں نے طوفان اور کافروں کے انجام کی یاد دہانی کرائی تاکہ تاریخ خود کو نہ دہرائے۔ زندگی دوبارہ شروع ہوئی، مومنین نے گھر بنائے، خاندان بسائے، کھیت اگائے، ایمان اور بقا سے ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی یاد آتی رہی۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب وہ تو میرے اہل خانہ میں سے تھا۔ اللہ نے جواب دیا، اے نوح وہ تیرے اہل ایمان میں شامل نہ تھا، ایسی بات نہ پوچھ جس کا تجھے علم نہیں۔ یہ ایک دردناک لیکن حکمت بھرا پیغام تھا۔ طوفان کے بعد سال گزرتے گئے، زمین دوبارہ آباد ہوئی اور انسانیت ایمان کی روشنی میں پروان چڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام رہنما، استاد اور اللہ کی رحمت و عدل کی یاد بنے رہے۔ وہ نئی نسلوں کو تبلیغ کرتے رہے، طوفان کی داستان سناتے اور پچھلی نافرمان قوم کا انجام یاد دلاتے۔ وہ فرمایا کرتے، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، زندگی مختصر ہے، اسے اپنے خالق کی اطاعت سے گزارو۔ لوگ ان کا بہت احترام کرتے، ان کی حکمت، صبر اور اللہ سے تعلق مثالی بن چکا تھا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، آواز دھیمی ہوئی مگر پیغام طاقتور ہی رہا۔ وہ درختوں کے سائے میں بیٹھتے، بچے ان کے گرد ہوتے اور وہ کشتی، امید، تنبیہات اور اللہ کی قدرت کی کہانیاں سناتے۔ ایک دن انہوں نے محسوس کیا کہ رخصت کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور وصیت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، آپس میں متحد رہنا، انصاف کرنا، نرمی اختیار کرنا اور اس دن کو یاد رکھنا جب تم سب اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ وہ دن آ گیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کی روح اپنے خالق کی طرف واپس جانے کو ہے۔ ان کے چہرے پر سکون کا نور تھا۔ انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا تھا۔ 950 سال سے زیادہ عرصہ وہ تبلیغ، دعا، ہدایت اور صبر کی مثال بنے رہے۔ وہ آسمان کے نیچے لیٹ گئے، آخر کار آخری بار فلک کو دیکھا۔ کچھ قریبی ساتھی ان کے پاس بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو۔ نوح علیہ السلام نے نرمی سے مسکرا کر فرمایا، یہ دنیا ایک ایسے گھر کی مانند ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا اور اب دوسرے سے نکل رہا ہوں۔ اپنے آخری سانس کے ساتھ انہوں نے توحید کے الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آسمان خوش ہوا اور زمین نے ایک عظیم نبی کے جانے پر افسوس کیا۔ ان کے لوگوں نے محبت اور احترام سے ان کی تدفین کی اور ان کی یاد مومنین کے دلوں میں زندہ رہی، ایمان، صبر، وفاداری کی علامت بن کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی ان کا پیغام وقت کے ہر دور میں گونجتا رہا۔ ان کی کہانی ہر نسل کے لیے مشعل راہ بنی، مصیبت میں صبر، ایمان میں ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم مثال۔ ایمان والوں نے ان کی تعلیمات پر ایک معاشرہ قائم کیا، ایک اللہ کی عبادت، عدل سے زندگی اور طوفان کو انسانیت کے لیے ایک نشانی کے طور پر یاد رکھنا۔ ان کا نام بعد میں آنے والے انبیاء میں بھی عزت سے لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انہیں 5 عظیم رسولوں میں شمار فرمایا۔ قرآن نے ان کا قصہ محفوظ کیا اور ان کی مثال ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ بے شک وہ شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ آج بھی جب زندگی میں طوفان آتا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی یاد دلاتی ہے کہ نجات طاقت میں نہیں بلکہ ایمان اور اطاعت میں ہے۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی وراثت صرف تاریخ میں نہیں بلکہ ہر اس دل میں زندہ ہے جو ہر طوفان میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو دوستو، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آگے بھی ایسی سبق آموز اسٹوریز سنیں۔ جلدی سے سبسکرائب کریں۔